میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ
اور تسی میرے ناس ذرا مل جانا ہے تاکہ سارے دی حاضری ہو جائے. یا مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر دے آقا عمر دے داتا عثمان دے ملجا و ماوا مولا علی دے داتا اور حسنین دے بابا حسنین دے نانا زہرہ دے بابا آمنہ دے چند عبداللہ دے در یتیم اور اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد سامعین محترم تواڈے سامنے ریپیٹ کام کر دو تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی سب تو چھوٹی صورت دی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا اور اس دے نال ایک حدیث پاک دے الفاظ تلاوت کیتے نے. علامہ صاحب موجود نے اور وہ جانتے نے کہ اللہ رب العزت نے اس چھوٹی دی آیت چھوٹی صورت دی چھوٹی آیت دے اندر بلکہ اس دے ایک کلمہ کوثر دے اندر اللہ نے اپنے محبوب دی کی شان رکھ دی تھی. چونکہ میلاد دی محفل ہے تے سرکار دے تذکرے نے تے کیوں نہ آقا علیہ السلام دے تذکارے پاک تسی نظم دی صورت وچ بھی سن دے رہے ہو. علامہ صاحب دیا مصروفیات بہت زیادہ نے جس دی وجہ تو انہوں نے جڑا وقت دیتا ہے یہ بھی غنیمت ہے ساڑھے واسطے. اللہ تعالیٰ انہوں دی زندگی
طویل عطا فرمائے اور انہوں استقامت دے نال دین مدین دی خدمت دی توفیق دے اور تساں سارے انہوں کو مستفید ہونے دی بھی توفیق دے دے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. تھوڑی دی گل تو انہوں سمجھانی ہے، پنجابی ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی دی گل سمجھانی ہے اور اس سمجھ دے ویچے انشاءاللہ تقریر ختم ہو جانی تے آپ انشاءاللہ پھر دعا کرنی تے گھرہ نو جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اس دا موٹا جا ترجمہ سدھا سادہ لفظاں دے اندر اللہ فرما رہے ہیں سونے اسی تینوں کوثر دا مالک بنا دیتا ہے. تے ہن کوثر دا معنی جڑا علماء نے کیتا ہے وہ کہندے نے کہ اللہ یہ پیادہ ہے سونے ساڑی ربوبیت دے اندر ساڑی قدرت دے اندر جتنیاں کسرتاں نے اسی ساریاں دا سونے تینوں مالک بنا دیتا ہے. ساریاں دا تینوں مالک بنا دیتا ہے. اور اس آیت دی تائید کر دیئے حدیث پاک کا او جملہ جڑا تو آنے سامنے تلاوت کیتا انما انا قاسم واللہ یوتی. اللہ دے پاک محبوب فرما رہے نے او کما قالا اللہ تعالی میں نو عطا کر دے اور میں اس نو تقسیم کرنا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی یا نبی میں اس نو تقسیم کرنا ہے. تے حضور ضیاء الامت پیر جسٹس محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس آیت کریمہ دی تفسیر جدو لکھ دینے تے آپ جڑی تفسیر دے اندر لکھ دینے آپ فرما دینے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر الف لام الحمد الف لام تو لے کے والناس دی سین تک اپنے سونے محبوب دیاں جتنیاں شانہ دا ذکر کیتا ہے اور جتنے ڈنگے بجائے نے اپنے پیارے محبوب دیاں عظمتاں دے او جڑیاں جگہ جگہ تے اللہ نے اپنے محبوب دیاں شانہ بیان کی دیاں نے اونا ساریاں شانہ نو سمیٹ کے اونا عظمتہ نو سمیٹ کے اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ سورہ کوثر دی اس پہلی آیت دے کلمہ کوثر دے اندر سمو دیتا. یعنی اوتے جگہ جگہ تے اپنے محبوب دی نعت تعریف توصیف عظمت رفعت شان بیان کرتا رہا. لیکن پھر اللہ نے جدو چاہا کہ انج گل نہیں بڑھ دی تے پھر آپ فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. سونے آپ تانوں جتنیاں شانہ عطا کیتیاں نے جتنیاں عظمتاں رفعتاں دا مالک بنایا ہے جتنے خزانے ساری قدرت دے اندر ہوندے نے میری قدرت دارہ اختیار دے اندر ہے اونا سارے خزانیاں دی کسرت تیری جھولی دے اندر پا دی. تیری جھولی دے اندر پا چھٹیے. تو پھر اعلیٰ حضرت کی کہندے نے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. کسی محمد کلام سے پڑھ لو اعلیٰ حضرت کو جان دے ہو کہ نہیں جان دے؟ رزوی تو آنے کول نے تے پھر اگر انہاں رزویاں دیتے ہو دے ہیں تسی اعلیٰ حضرت کو نہیں جان دے تے پھر تے گل نہیں کوئی. میرا اللہ کریم فرماتا ہے سونیا ساری قدرت کے اندر ساڑھے
جتوں تک میں رب دی ربوبیت دیاں انتہا والے اور تے او انتہا ہے ہی کوئی نہیں تے یا اللہ تیریاں انتہا نو کون جاندا ہے تو تے بے انتہا ہے تیری قدرت دی کوئی انتہا نہیں ہے تے اللہ رب العزت فرماندا ہے اگر میری قدرت دی میری عظمت دی میری شان دی کوئی انتہا نہیں میرے دائرہ اختیار دی کوئی انتہا نہیں تے پھر میں رب یہ کہہ رہا کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ میں اپنی قدرت دے سارے خزانے اونا دیا کثرتاں اپنے محبوب دے جوڑی دے اندر پاج دیا نے تے اعلیٰ حضرت اسے واسطے فرماندے نے گویا کہ اللہ نے آپ نو ہر شے دا مالک بھی بنا دیتا ہے ہر شے دا مختار بھی بنا دیتا ہے تے یعنی گویا کہ ہر شے اللہ نے تخلیق ہی آپ دی ذات واسطے کی دی ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تو پھر کیوں نہ کہ یہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں یہ جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی تمہارے لیے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سبحان اللہ اچھا مولا تم کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اسی کثرتاں اپنے محبوب دے نامے لا چاہیے ٹھیک ہے مولا پر تم ایتے دس تم کون ہے ذرا اپنے بارے تے دس کہہ رہے ہیں محبوب نو عرشہ دے چھڑیے تم کون ہے تے میرا اللہ فرماندا ہے اچھا میرے بارے پوچھ دے ہو میرے بارے پوچھ دے ہو تے پھر میری پہچان میرا سونا محبوب کروائے گا میرا سونا محبوب کروائے گا مولا تو کون ہے فرمایا اچھا میں کون ہاں تے سونیا ذرا اپنی وما ینطقو عن الہوا دی شان والی زبان کھول تے بول اللہ فرماتا ہے میرے بارے پوچھ رہے ہو تے میرے محبوب دی زبان جو سنو اللہ نے کیا کل سونیا تو انہوں دس میں کونا کہہ دے اللہم مالک الملک توت الملک من تشاؤ وتنزع الملک من من تشاؤ وتنزع الملک من من تشاؤ وتعز من تشاؤ وتذل من تشاؤ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر میرے بارے پوچھ دے ہو کہ میرا محبوب دسے گا میرا اللہ فرمانا ہے سونے تو فرما دے تو کہہ دے محبوبہ میں انہوں دستا لیا نا کہ میں کونا انہوں نہیں یقین ہونا کیوں میں نو کیڑا انہوں تکیا ہے میں نو دے
نہیں دیکھیا اور سونے تو انہاں دے وچ ٹر جائیں خرامہ خرامہ بڑے ناز دے نال تے جتے تو ٹر جائیں میں کہنا لاؤ کو سنو بہذا البلد وانت حلم بہذا البلد اور سونے انہاں نو دس دے مالک الملک بھی میں جنو چاہتے الملک بادشاہیوں دا مالک میں سونے انہاں نو دس تو بادشاہیوں دا مالک میں اور جنو چاہاں بادشاہیاں دے دیا سونے انہاں نو تو دس دے جنہاں نو چاہاں جس تو چاہاں میں بادشاہیاں لینا سونے انہاں دے سامنے تو اعلان کر دے اور جس نو چاہاں عزت دے دیا سونے انہاں نو دس دے جس نو چاہاں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا سونے انہاں دے سامنے اعلان کر دے اور سونے ذرا انہاں نو اے بھی دس دے کہ میں تمام بھلائیاں میرے دائرہ قدرت کے اندر نے بیدک الخیر سونے تم کہہ مولا تیرے ہاتھ ساریاں بھلائیاں نے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی میں بڑا معذرت خواہ ہاں کہ تو ہم پتہ ہے کہ ربیع الاول شریف کا بالکل آخر چل رہے ہیں تے گلا تے پھر انسان ہی ہاں اور یہ جواب دے جاتا ہے پر حضور دا ذکر نہیں ختم ہے تے آقا علیہ السلام دے ذکر دے ہوتے تے ساڑیاں جانا بھی قربان میں گلے کی شہر تے مولا تو فرمایا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ تو اپنے محبوب نو کثرت عطا کر دیتیاں نے تے مولا ذرا اپنے بارے دس تو کون ہے تے اللہ فرماتا ہے اپنے بارے میں نہیں دساں گا میرا سونا محبوب دسے گا کی دسے گا مولا اللہ فرماتا ہے کل سونیا انہوں دس دے ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد او مولا اتنے پتہ چل گیا تم کون ہے پھر تم اپنیاں قرآن بھی دس دیاں نے او لوگوں تسی میرے بارے پوچھ دے ہو تے میں اپنی گل اپنے محبوب دے تھرو تاڑے تک پہنچاواں گا اپنی پہچان اپنے محبوب دی زبانی کراواں گا اپنی محبوب دی ذات نو سامنے رکھاں گا اور اگر تسی میرے محبوب دے بارے پوچھ دے تے پھر میں رب توانوں دسنا کہ میرا محبوب کون ہے اگر تسی میرے محبوب دے بارے پوچھ دے تے میں کہندا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ اگر میرے محبوب دے بارے پوچھ دے تے میں کہندا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ میرا محبوب اے محبوب ہے جنہوں میں ہر شہر علم عطا کر اور اگر تسی میرے محبوب دے بارے پوچھ دے تے میں کہنا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ چہرہ والضحیٰ بس تھوڑی آواز کھول دے باقی ٹھیک ہے
تو یعنی اللہ کریم فرماتا میرے محبوب دے بارے پوچھو تو میں آکھاں یا ایوہ المزمل، میں آکھاں یا ایوہ المدثر، میں آکھاں یاسین، میں آکھاں تاہا، میں آکھاں کاف ہا یا عین صاد، اور اگر نہیں دل بھریا تو میں آکھاں ورفعنا لک ذکرک، اور اگر میرے محبوب اجے بھی نہیں گل بڑی تو میں آکھاں لعمرک، اور سونیا میرا محبوب ہے جدی میں جان دیا قسمت ہوگا۔ اگر میرے محبوب دے بارے پوچھ دے تو میں دسنا، اور میرے بارے پوچھ دے ہو تو میرے محبوب دی زبانی سنو، میرے محبوب دی زبانی سنو۔ اگر اللہ دے محبوب نے یہ اعلان کیتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پتہ لگ گیا ہے؟ اللہ کہتا ہے پتہ لگ گیا جی کہ جزاک اللہ کہ میں کون ہوں، مولا لگ گیا ہے پتہ، تے پھر تہاڈے دلاں وچ وٹ کیوں پاؤندے نے، پھر مندے کیوں نہیں؟ جدوں تانوں اے پتہ لگ جائے کہ میں احد بھی ہاں، میں صمد بھی ہاں، میں لم یلد بھی ہاں، میں ولم یولد بھی ہاں، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ بھی میری شان ہے، تے پھر میں جنوں چاہاں بادشاہیاں دیاں، جنوں چاہاں ذلیل و رسوا کر دیاں، پھر جدوں میں یہ کہنا انا آتینا کل کوثر کہ میں سب کچھ جو میرا ہے اپنے محبوب دے نال آ دیتا ہے کہ تانوں وٹ کیوں وٹ کیوں پہندا ہے، ڈیڑھ تے پیڑ کیوں ہوندی ہے، پھر یہ کیوں کہنے نہیں جی نہیں جی وہ ساڑھے ورگے نہیں جی اللہ نے اے بھی نہیں سی دیتا، نہیں جی اللہ نے اے اختیار نہیں دیتا، اور جب میں رب دوں ہر شہدہ قادر اور مختار بندے ہو تو پھر میں رب اپنے محبوب نو عطاواں کر رہا ہوں انا آتینا کل کوثر، ساریاں کسرتاں یعنی جو کچھ میرا ہے محبوب دے نامے دار، اگر اے نہ ہوندہ ہے تو میرے محبوب ہیں تھوڑے فرماندے سی۔ میرے اللہ دے پاک محبوب نے فرمایا اللہ نے کچھ دیتا کیسے آخیا سکے انما انا قاسمون، اگر اللہ نے کچھ نہ دیتا کہ اللہ دے پاک محبوب کدی نہیں سی فرما دے انما انا قاسمون واللہ یعطی، او لوگوں اللہ دے خزانے دا میں مالک ہاں، اللہ نے میں نے عطا کر دیتے نے اور میں انہوں نے اگے تقسیم کرتا، میں انہوں نے اگے تقسیم کرتا، تے پھر لوگ کہندے نے نہیں آیت دے وچ جڑے معنی نے وہ حق بجانب نے، تمام معنی جڑے علماء نے مفسرین نے کیتے نے وہ سارے اپنی جگہ دے ہوتے صحیح نے، پر جڑا عربی کہندے نے نا، عربیاں دی زبان ہے نا، تے عربی جڑے معنی کرن پھر سانو وہ زیادہ ماننا چاہیے ہے، وہ زیادہ ماننا چاہیے ہے، تے گل یہ سمجھونی ہے انا اللہ نے کیا بے شک انا دے نال تاکید لائی، نا ضمیر جڑی ہے وہ آکھے اسی ہم، انا بے شک اسی آتینا، آتینا پھر نہ آ گیا اور وہ دے تو بھی مراد اسی اگے کا سونیا تینوں، سونیا تینوں عطا کر، تے پھر ایک اور مزے دی گل دساں، اسی تے سارے کہہ دیاں نا ساڈا رب ہے اللہ،
ساڈا رب اللہ ہے تے لیکن اللہ آندا ہے میں رب تے سارے دا میں مالک ہاں خالق بھی ہاں زمین بھی میں بڑھائی آسمان بھی میں بڑھایا اور اس دے اندر جتنے جہاں میں رب العالمین یعنی تمام عالمہ کا رب ہاں جو کچھ میں بڑھا دیتا ہے اس دے وچ چرند پرند پہاڑ ستارے سیارے کائنات دا ذرہ ذرہ زمین و آسمان انسان انبیاء ملائکہ ہر شے میں بنائیے پر میں سارے دا رب لیکن سونے کسی دا رب ہونے اتنی چس نہیں ہے جتنا کہ تیرا رب ہونے چاہیے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ آخیا سونے تیرے رب فیصلہ کر دیتا ہے کیوں تیرا رب ہونے چاسی بڑی ہے تیرا رب ہونے چاسی بڑی ہے اس واسطے اللہ فرماتا ہے کہ میں جدا رب ہاں اپنے سونے محمد دا او میرا محبوب ہے جدو بندہ آخر دی باری آئی تو وہ تو بیعبد ہی دا تاج لا دیتا بیعبد ہی رب بنیا کہ اپنے محبوب آقا کریم علیہ السلام دا ساڑے تے توڑے آقا دا تے جدو اپنا بندہ بنایا تے پھر بھی آخیا بیعبد ہی او میرا محبوب ہی میرا بندہ ہے او رب دے رب ہون دے وچ کہنا جڑا ایتھے رب ہون دا مزہ ہے اور تیرا بندہ ہون دے وچ جڑا مزہ ہے او کسی اور دے رب ہونے نہ مزہ ہے نہ کسی اور دا میرا بندہ ہونے ایتھے آکے سونے تینوں آتے ناکا اشی دے چھڑے دے چھڑے ہون جڑی ناز امیر ہوندی ہے نا اے بعد اوقات ہوندی ہے جمع واسطے تو اسی کہو نا یار 4-5 دوست رل کے کسی ہل جاؤ تے پھر کسی نو سنا رہے ہو کہانی تے آگو با یار اسی سارے ادھر گئے وہ تو مراد کی ہوگی بس جتنے دوست ہی اسی ساتھ مل کے ہم وہاں گئے تھے ہم نے وہاں دعوت کھائی اپنے دوست کے ہم کھانا کھایا پھر ہم ساتھ واپس آئے ہم محفل میلاد میں گئے تھے حضور کی نعتیں سنی ذکر مصطفیٰ سنا تھے کہ ہم جمع آ گئے کدی متکلم جمع متکلم دی ضمیر جڑی ہے او جمع واسطے ہوندی ہے تے کدی جمع متکلم دی ضمیر عظمتاں واسطے اے تے اللہ فرماندا ہے اگے آتے نا دے وچ بھی جمع دی ضمیر لائی تے مطلب کی ہے کہ لوگوں تہانوں پتہ لگ جائے کہ جڑی عطا کرنے والی ذات او کو ڈھیر سارے نہیں ہیں بلکہ ہے ایک ہی ذات ہے لیکن وہ ذات اتنی عظمتاں رفتاں اور اختیار والی ہے کہ جب وہ اعلان کرتے کہ اسی کوئی شے کسی نے دے چھڑیے تو پھر کوئی انکار بھی جرأت اس واسطے آکھیا انا آتینا سونے اسی دے چھڑے تو یعنی کسی نے انکار بھی جرأت بھی نہ رہے دیتا کیے الکوثر کثرت عطا کر دے ہن اس سے معنی علماء نے مختلف بنائے ہیں پھر آتینا دے وچ بھی ایک بڑی اپنائیت یعنی جنہیں کہتے ہو نا کہ جڑی محبوب تے محب دے درمیان گل بات ہوندی ہے آتینا دے اندر او ہے ایویں معاملات کرنے ہونا تے انہاں نوں اسی مطلب اللہ تعالیٰ فرمایا وآتینا داؤد زبور یعنی اسی زبور نوں
حضرت داؤد نو زبور دے چلی، ٹھیک ہے، اور کئی مقام دے ہوتے اللہ نے اپنے بندیاں نو کچھ دینا چاہا تے آکھیا عطا کر دیتا، آتینا دے نال دا ذکر کر دیتا، جدو اپنے محبوب نو عطا کرن دی واری آئی تے لفظ بدل دیتا ہے، اپنے محبوب نو دین دی واری آئی تے آتینا نہیں آ سکتا سی نا، انا آتینا کل کوثر الف دے نال، او دا مطلب یہ ہے بدے چلی، لیکن علماء نے تو بڑا بریک جا معنی دسیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جڑی چس آتینا دے اندر ہے نا محبت دی، پیار دی، محبوبیت دی، او آتینا دے وچ نہیں ہے، اور پھر جڑی ملکیت آتینا دے نال حاصل ہوتی ہے وہ آتینا نال حاصل نہیں ہوتی، آتینا دے نال دتی ہوئی شے واپس لے جا سکتی ہے، اس دے معنی دے اندر دوام نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، اور آتینا دے نال جڑی شے دتی جاندی ہے کسی وقت لئی نہیں جا سکتی ہے، ضائع نہیں کیتی جا سکتی ہے، مگر آتینا دے نال جڑی شے دا کسی نو مالک بنا دیتا جائے پھر انہوں ہمیشہ ہمیشہ لئی بنا دیتا جاتا ہے اور دائمی طور پہ انہوں اس کا مالک بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت، آتینا فرمایا کہ سونیا ایدہ معنی اے بڑھیا کہ سونیا اسی جڑی کسرت تینو دیتی ہے اس کسرت دا ہمیشہ ہمیشہ لئی تینو مالک بنا چھڑے ہے، جویں کہ ایک ایسا ہے میرے ہاتھ سے چاہتے میں اے جناب بھائی صاحب نو دے رہا ہوں گا اے تینو دے چھڑی ہے اور تو ساڑ کے سوا کر یا انو دل نہ لا کر رکھ، تو اس کا مالک اور مختار ہے، کہ آتینا دے اندر اے نہیں ہوتا، آتینا دے نال ہے، آتینا انو سنبھال کے رکھنی، انو ضائع نہیں کرنا، کسی وقت بھی لوڑ پہ سکتی ہے، تو اس واسطے اللہ نے فرمایا سونیا انا آتینا کل کوثر، سونیا اسی ساریاں کسرت دا ہمیشہ ہمیشہ نہیں اور دائمی طور پہ تینوں مالک بنا مالک بنا دیتا ہے، تو پھر اے بھی شک کوئی نہیں کہ حضور اپنے کولو کسی شہدہ مالک بنے نے، بنانا لی او ذات ہے جس دی قدرت کاملت ہے، کسی نو شک نہیں ہو سکتا، بھامیں مندہ ہے یا نہیں مندہ، انہوں بھی پتہ ہے کوئی ذات ہے جیڑی، کوئی طاقت ہے جیڑی یہ سسٹم چلا رہی ہے، بھامیں وہ رب نام ہی مننے، لیکن وہ یقین ہے کہ کوئی طاقت ہے جس طاقت کی وجہ نال یہ سارا سسٹم جڑا ہے یہ چل رہا ہے، کہ جڑے مندے نے انہوں نے پتہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہے اپنے سونے معبود کو دے، جدو ہر شے دا مالک ہے تو مالک کے کل اللہ نے بنا دیتا ہے، مالک کو مختار بنا دیتا ہے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب نے، نہیں میرا تیرا، یعنی جو کچھ رب ہے سوڑ ہے وہ تیرا ہے، کیونکہ جڑا محبوب ہوتا ہے وہ ہر شے کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ محب دی ہر شے دے ہوتے او دا اختیار ہوتا ہے، او دا کنٹرول ہوتا ہے، او جویں مرضی ہو دے وچ رد و بدل کردا رہے، محب صرف جڑا ہے نا او ویدا ہے تے خوش ہوتا ہے، او دیاں اداواں ویدا ہے کہ ہن میرے محبوب نے میری دیتی ہوئی اے شے جڑی ہے اس نو ہے استعمال کیتا ہے، تے پھر جدو ہر شے اللہ نے عطا کر دی
تے علماء نے جڑے مان لکھے نے ذرا مختصر اختصارا بیان کرتا جانا. مفسرین نے لکھا کہ کوثر تو مراد کی ہے وہ نہر ہے جڑی جنت دے اندر ہے. اس نہر دی حالت اللہ دے پاک محبوب نے بیان فرمائی کہ کوثر وہ نہر ہے کہ وَحَافَاهُ مِنَ الذَّهَبِ الکوثر ہوا نہر فی الجنہ. کوثر جنت کے اندر ایک نہر ہے وَحَافَاهُ مِنَ الذَّهَبِ جس کے کنارے سونے دینے. وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرَرِ وَالْيَاقُوتِ اس کے دونوں کنارے موتیاں دے اور یاقوت دے. دونوں کنار بہافا ہو او دے کنارے کی نے او سونے دے نے. وَمَجْرَاهُ دا ٹھلا مجرا جتے پانی ٹردا ہے جو کچھ دے اندر ہے نا او جتے چل رہا ہے. وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرَرِ وَالْيَاقُوتِ اس نہر دا فرش جڑا ہے او موتیاں دا ہے یاقوت ہے تے جو کچھ دے اندر ہے. اب تربت او دی جڑی مٹی ہے او دا جڑا او تھلے والا فرش ہے او کی ہے او یاقوت ہے فرش موتیاں دا ہے. تے پھر جو کچھ اس دے اندر ہے او کیا ہے اطیب المسک اطیب علی المسک اور کستوری تو زیادہ خوشبودار. کسرت ہے نا جیڑا مانا کرو کہ کسرت دا او دے وچ کسرت پائی جائے گی. اگر نہر مراد لئی جائے کہ اس نہر کے اندر اللہ نے اتنی کسرت رکھ دیتی ہے کہ اس نہر دے وچ جو جنت کے اندر ساری جنت کے اندر ہر طرف اگے چھوٹیاں چھوٹیاں نہراں نکلدیاں نے جنہاں نہراں دے اندر اس نہر دا پانی جاندا ہے او مشروب جاندا ہے. جڑے حضور دے منن والے ہون گے وہ سارے انہاں تو شراب. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ. تو یعنی اوتھے کی کرو گے او دے وچ کثرت اطیب علی المسک او کستوری تو زیادہ خوشبودار پانی ہے. اور آگے فرمایا وَأَحَلَّا عَلَى الْعَسْلِ شہد تو زیادہ مٹھا ہے. اور وَأَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ وَأَحَلَّا مِنَ الْعَسْلِ وَأَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ شہد تو میٹھا پانی ہے اور برف تو زیادہ سفید ہے. مشروب جو کچھ ہے اس کے اندر وہ اتنا مٹھا ہے کہ پینا جاتی کثرت بھی زیادہ ہوئے گی. اس واسطے اس نہر دا مالک اللہ نے بنایا اپنے محبوب نے جس کے اندر کثرت ہی کثرت ہے. پھر فرمایا نہیں حوض کوثر ہے. حوض کوثر وہ حوض کوثر جس کے اتے پیالے اتنے ہوں گے جتنے آسمان دے ستارے نے. اوتھے بھی اللہ نے کثرت رکھی کہ سونے نے اس حوض دا مالک بنایا کہ جتے پیالے کی اتنی تعداد ہے. آپ خورے اتنے نے کہ جتنے آسمان دے ستارے چمکتے ہیں تے ستارے دا حساب کوئی نہیں لا سکیا. جتنی ٹیکنالوجی ترقی کر گئی کہ کتنے ستارے نے تے جدو انہاں ستاریاں دا کوئی حساب نہیں لا سکیا تے انہاں پیالیاں دا حساب کیویں لگے گا. اوتھے اپنے محبوب نو کثرت اس واسطے دیتی کہ حشر دیہاڑے لوگاں دی تعداد اتنی زیادہ ہوئے گی کہ سونے دے ڈر تے جیڑا بھی آوے پیالہ پیلے خالی نہ جاوے اور اوتھے پینے تے دقت نہ ہو. سبحان اللہ. کسی نو انتظار نہ کرنا پئے. کوئی اے نہ آکھے کہ اللہ نے اپنے محبوب نو اس حوض کوثر دا مالک تے بنا چھڑیا ہے پر تے پیالے اتنے نہیں دیتے.
ہوں اتنے انتظار پہ کرنا پڑتا ہے، مگر اللہ نے کیا اتنے پیالے ہون گے جیڑا آئے گا کھلوڑے گا نہیں، انتظار نہیں کرنا پڑے گا، آندا جائے گا، پیندا جائے گا تے لگنا جائے گا۔ کیوں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، او تھے بھی اللہ نے کثرت رکھ دیتی ہے۔ پھر فرمایا اس کثرت تو مراد نبوت ابھی کل رہ گئی۔ حوض کوثر اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، علماء نے لکھے کہ او حوض کوثر دے پیالے آسمان دے ستارے کے برابر تے اونا اس حوض کوثر دے جڑے چاروں کونے ہوں گے اوتھے حضور دے یار ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جڑے حضور دے یار نے سیدنا ابوبکر صدیق ہوں گے ایک کونے دے ہوتے، ایک کونے دے عمر فاروق ہوں گے، ایک کونے دے ہوتے عثمان غنی ہوں گے، ایک کونے دے ہوتے مولا علی المرتضیٰ ہوں گے۔ تے علماء نے لکھیا ہے کہ اس حوض کوثر دا پانی انہوں ایک بوند بھی نصیب نہیں ہوئے گی جڑا انہاں چماں دے وچوں کسی ایک نال کو۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تحقیق، حتر جا کے نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر۔ فرمایا جڑا انہاں چاراں جو کسی ایک دے نال بھی بغض رکھے گا انہوں حوض کوثر دی بوند بھی نصیب نہیں ہوئے گی۔ تو پھر کثرتاں اونا واسطے ہی نے جڑے اس محبوب دے پیاریاں دے نال پیار کرنا، اونا کثرتاں جو حصہ انہوں نے ملے گا جڑی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیتیاں نے، جڑے یاراں بھی مندے نے، جڑے یاراں بھی مندے نے تے گھر والیاں بھی مندے نے، جڑے صحابہ بھی مندے نے، جڑے صحابہ دے بھی غلام نے اور حضور دے اہل بیت دے بھی غلام نے، جڑے حضور دے اولیاء بھی مندے نے، حضور دی امت دے علماء دے بھی نوکر نے، تے پھر انہوں نے ہی کی ہے، انہوں کثرتہ جو کی ہے حصہ ملے گا۔ تے آقا علیہ السلام دے اس کوثر کا جڑا معنی جڑا اللہ نے انعام دیتا ہے ایک کیتا ہے، آگے فرمایا نبوت مراد ہے، تے نبوت آپ دی اس دے اندر اللہ نے اتنی کثرت رکھی ہے کہ قیامت والے دن میرے محبوب دے جتنے امتی ہوں گے اتنے کسی نبی دے امتی نہیں، امتی بھی کثرت رکھی اور نبوت بھی کثرت رکھی۔ امت کی کثرت اس طرح ہے کہ حضور دے امتی اتنی تعداد کے اندر ہوں گے کہ وہ تعداد حضور دی عظمت کا اظہار بن جائے گی قیامت والے دن، اور نبوت اتنی کثیر ہے، اولا وقت اتنا طویل ہے کہ حضور نو جدو عطا کیتا ہے ازلاں تو دے دیتا ہے تے ابد تک رکھے ہے۔ پہلے کولے بھی ایک وعدہ لیا کہ میں تو انہوں نبوت و رسالت دے کے بھیجاں گا، لیکن تسی اے وعدہ کر کے جانا ہے جب میرا سونا آئے گا اپنا اودا چھڑ کے اودا غلام، یعنی من کانا نبیًا و آدم بین الماء والتین، ایک تاج اللہ نے اپنے محبوب دے سر تے سجایا تے نبوت دی کثرت جڑی ہے پھر آپ دی نبوت دے وچ نبی بھی ہون گے، امتی کہلوان گے، حضرت عیسیٰ کہلوان گے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ نبی کہلوان چکے، ہون کی کہلوان گے؟ امتی کہلوان گے۔ کہ ایک ہی ہے نبوت دی شان ہے، یعنی نبوت دی شان کے اندر بھی اللہ نے کثرت رکھ دی تھی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن اس تو مراد، کوثر تو مراد کی ہے قرآن ہے، کہ قرآن دی عظمت والی کتاب ہے، اس علم دا سمندر ہے، ایسا سمندر جس دی نہ گہرائی دا پتہ ہے نہ کناریاں دا پتہ ہے، تو اس دے اندر بھی کی ہے کثرت رکھ دیتی۔
کہ حضرات گرامی جو معنی کر رہا ہوں اس دے اندر کی ہے کثرت ہے. تے عربی کہندے نے والعرب تسمى کل شیء شیء کثیر. عربی اس شے نو کثیر کہندے نے، کثرت والی ہر اس شے دا نام کی رکھتے ہیں جس دی مراد کی ہوئے، جیڑی قدر دے اندر، جیڑی تعداد دے اندر، جیڑی کثرت دے اندر، اہمیت دے اندر، قدر دے اندر لا محدود ہوئے. تسمى والعرب تسمى الکوثر. اور لوگوں عربی اس شے کو کوثر کہندے نے جیڑی اپنی اہمیت کے اندر بھی، اپنی قدر اور مقدار کے اندر بھی، اور اپنی قیمت کے اندر بھی، اور اپنی تعداد کے اندر بھی لا حد لہا، او دی کوئی حد نہ ہوئے، اونوں عربی کوثر کہندے نے. تے پھر اللہ نے اپنے محبوب نو جو بھی شے عطا فرمائی اس دیاں حداں انسانی سوچ ناپ نہیں سکتی. اس دی حد ساڈے دائرہ سوچ تو، دائرہ ذہن تو، دائرہ قلم تو، دائرہ بیان تو ماورا ہے. تو ہن ایتھے ایک چیز اور بس کلوزر دی طرف ہے، میں ختم کر رہا گل نو. الکوثر تے کیا شاید تھوڑا جا تکنیکی سی گل تو انہوں مزہ آیا ہے یا نہیں آیا یہ اللہ جانتا ہے، پر ساری حاضری لگ گئی ہے کہ حضور دا ذکر اسی کر لے ہیں، حضور دی محفل دے چاہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنے ساڑا آنا بہنا قبول فرمائے. الکوثر تے آکھے یعنی کثرت صفت ہے نا، کسی شاید ہی صفت بڑھ سکتی ہے کثرت. روپیہ ہے تے وہ زیادہ ہو سکتا ہے نا، نہیں ہے تے وہ زیادہ کہ تو ہونا ہے. میں آن تے میں چنگا ہو سکتا یا ماڑا ہو سکتا، ٹھیک ہے. اے بھائی واسطے معاملات کروں گا، انہاں نال اچھے ہون گے، ایک کہیں گے چنگا. کسی دے نال معاملات اچھے نہیں ہون گے، وہ کہے کہ میں ماڑا. میرا ماڑا ہونا یا چنگا ہونا میرے وجود تے دلالت نہیں کرتا، بلکہ میرا وجود میرے ماڑے ہونے تے میرے چنگے ہونے تے دلالت کرتا. لیکن ایتھے اللہ نے آکھیا الکوثر کثرت دے چھڑیے، اے نہیں آکھیا کیڑی شاید کثرت دے چھڑیے. کیوں نہیں آکھیا؟ صفت پائی جا رہی ہے، موصوف تا پتہ ہی کوئی نہیں. تے اللہ کی بارگاہ دے وچ عرض کیتا عالم تصور دے اندر سونیا جھنجھڑ وچ پا دیتا ہے. کہنا ہے کثرتاں دتیاں نے، پر کیڑی شاید ہی کثرت دیتی. تے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، میں اپنے محبوب نو جڑی شاید ہی کثرت عطا فرمائیے، اگر تے کوئی ایک شے ہو گیا تے میں آکھاں کہ وہ شے دیتی ہے. اور اگر علم عطا کیتا ہوں گا تے میں کہنا علم کثرت دے اندر عطا کیتا ہے. اگر میں اپنے محبوب نو علم عطا کیتا ہوں گا تے میں کہنا علم کثرت دے اندر دیتا ہے. اگر اللہ سونا فرماتا ہے عالم تصور دے اندر یہ جواب مل رہا ہے اے میرے بندے، ششو پانچ پہرے ہیں کہ اگر میں اپنے سونے محبوب نو ایک شے عطا کیتی ہوندی تے میں کہندا او شے کثرت دے اندر دیتی ہے. اگر علم کثرت دے اندر ہوندا تے کثرت آ جاندی. اگر اختیار ہوندا تے میں کہنا اختیار کثرت دے اندر ہے. اگر محبوب دا جمال ہوندا تے میں کہنا جمال کثرت دے اندر دیتا ہے. اگر محبوب دا حسن ہوندا تے میں کہنا وہ کثرت دے اندر دیتا ہے. اگر محبوب دا کمال ہوندا تے میں کہنا کمال کثرت دے اندر عطا کیتا ہے. او میرے بندے کوئی ایک شے ہوندی تے میں کہنا کہ اپنے سونے محبوب نو کثرت دے اندر عطا کر چھڑیا ہے. اے میرے بندے میں تے اپنے محبوب نو اپنی خدائی دا مالک بنا چھڑیا ہے تے پھر میں کیویں کہندا کہ کثرت دے اندر دیتی ہے. اور اپنے محبوب نو اپنی ساریاں اپنی ذات دے وچوں ہر رفعت اپنے محبوب دے نامے لا دیتی ہے، ہر شان اپنے محبوب دے نامے لا دیتی ہے، ہر کمال
جمال اپنے محبوب دے نامے لا چھڑے تے ہن اے تیرا کم ہے تو جیڑا شان اور جیڑی وصف جیڑا موصوف جیڑی میرے محبوب دی عظمت چاہنا ہے وہ میرے محبوب چو لبنا چاہنا ہے کہ کیڑی کیڑی عظمت میں اپنے محبوب نو عطا کی دیئے کیڑی کیڑی شان اپنے محبوب دی ذات دے اندر رکھ دیتی ہے او شان تم نے تھے رکھ دا جا تے الکوثر اس دی صفت میں بنا دا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ چہرہ والدعا کہتی ہے یہ فضا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ اللہ کی فرماتا ہے کہ بس ہون اے میرے بندے ہوں تو آڈے تے چھڑ دیتا ہے کہ تسی میرے محبوب نو جس آنکھ دے نال دیکھو گے تو آنو جیڑی جیڑی شان میرے محبوب دے اندر نظر آئے گی وہ ساری اس کوثر دے دائرے وہ ساری اس کوثر دے دائرے اندر آئے گی کہ حسن و جمال دیکھو گے تو پھر میرے محبوب دے غلام کہیں گے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کمال کر دیتا ہے اس عاشق نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیو شان ہے کہ جب حضور دی بارگاہ عرض کیتا نا کہ سوڑے تیرے بارے کچھ آکھے کچھ لفظ پروئے نے کچھ لڑیاں پروئیاں نے لفظاں دیا سوڑے تیری بارگاہ پیش کرنا چاہنا کہ میرے کریم آپ آقا کے ٹھہر کا ثابت حسان بن ثابت ٹھہر ایج نہیں شان میرے میں محمد دی بیان کرنی ہوئے تو میں محمد جڑا اللہ کا محبوب ہے وہ شان تو میرے بارے گل کرنی ہے اللہ دے محبوب دے بارے گل کرنی ہے تو پھر جڑا اللہ دے محبوب دی گل کر دے او دا مقام اے نہیں ہے کہ تو فرشتے کھڑو کے گل کریں آ میرے ممبر پہ چڑھ کہ میں محمد دی شان بیان کر میں محمد دی عظمتہ بیان کر اللہ دے محبوب دی عظمتہ بیان کر تاکہ میرا رب بھی دیکھ لے کہ وہ دا محبوب بھی او دے محبوب دی شان دی اتنی عظمت دی گل دی اتنی لج رکھ دے کہ کہن والے نو ممبر تے بٹھاؤں ہے آپ سامنے بیٹھے آپ سامنے بیٹھ کے سن دے رب نو بھی پتہ لگے حضور تھلے تشریف لے آئے تے آپ ممبر تے تشریف لے آئے تے حضور دی عظمت بیان کی تھی حضور نو شعر سنائے تے میں سوچتا کہ یہ جڑے لفظ کہنے نا انہاں لفظاں دے اندر بھی بڑی چس ہے جب گل حسن دی طرف آ گئی تے حضور نو جے اللہ نے حسن عطا کیتا ہے تے پھر او دی کوئی کثرت ہونی او دی کوئی کثرت دی حد ہونی ہے اندازہ نہیں کیتا جا سکتا وہ یوسف تھے ہوئی جن پر زلیخا دل سے شاید آئی وہ یوسف تھے ہوئی جن پر زلیخا دل سے شاید آئی خدائی کیا محمد پر خدا کو بھی ہے پیار اللہ نے اینج بنایا ہے کہ خود بھی پھر بلاوا لگا خود بھی پھر ناز اٹھانا ہے تے حسن دے نظارے قدرت الہیہ بھی دیکھ دیئے کہ پیار کے اندر اپنائیت کے اندر اتنا اضافہ ہو جاتا ہے تے کہہ دینے قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء سنیا
اسی تیرے بددعا دے مکھڑے نو بار بار آسمانہ کی طرف اٹھ دیا جدو ویکھ دیا تو چس آ جاتی چس آ جاتی ہے تو پھر وہ حسان الکوثر کا موصوف حسن مصطفیٰ تو پھر حسان ایویں تھوڑی گل کر دے حسان نے کیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ آئے ہائے لفظاں دا ذوق یہ جڑا سمجھ آ جائے نا آئے ہائے کمال سینو جڑا ہے نا لفظاں دی پہچان نہیں ہوتی نا اسی بس صرف سماج تو کم لینے ہیں سن دے ہیں اگر لفظ وچ بڑھ گئے نا تو لفظ اتنی چس دیندا ہے کہ بندہ او دا ہو کے رہ جاتا ہے قرآن کی نے الفاظ ہے کہ نہیں تے جڑا قرآن دے اندر کھوک دے اونا لفظاں دے اندر بڑھ دے قرآن اپنے علوم دے پہر جڑے نے سمندر اس دے اتے عیان کر دیتا ہے کیوں او لفظاں دے وچ بڑھتا ہے تے اللہ او دے تے قرآن دے پردے کھول دیتا ہے تے جڑا حضور دی ذات محبت دی گل چل پئی ہے تے ایک انگریزی فلاسفر ہے نفسیات دان ہے ایرک فرام ادھر نام ہے انہیں کتاب لکھی ہے آرٹ آف لو جڑی آرٹ آف لو اسی سارے دعویٰ کر دیا نا اور گلنا اتنیاں نے ساری رات بھی بنی ہے نا گل چو گل نکلنی جائے گی الکوثر دی تفسیر نہیں مکتی الکوثر دی تفسیر نہیں مکتی میں اسے واسطے شروع عرض کی سی کہ اللہ نے الحمد لے کے والناس دی سین تک سارا قرآن چونکہ حضور دی نعت ہے تے او ساری نعت نو سمو کے الکوثر دے کلمے رکھ دے تے جتنے پردے کھول دے جاؤ گے حضور دی عظمتاں شانہ او آشکار ہونیاں جان گیا ایرک فرام انگریزی مغربی فلاسفر اور نفسیات دان ہیں انہوں نے کتاب لکھی آرٹ آف لو پیار کرن دا فن کی ہے او اس دے وچنا محبت دے نا درجات لکھتا ہے محبوب دی پہچان اور اس دی محبت دا جڑے درجات نے نا اس دی محبت نو پہچاننا ہوئے تے او کی ہے یا او دی محبوب دی محبت کی ہے جڑا دعوی محبت ہے او کتنا کدو سچا ہوتا ہے او لکھتا ہے تے اے ایویں نہیں جدو چار گلاؤں نے چار چیزاں جائیں سب تو پہلا نالج آف بیلوڈ اپنے محبوب دے بارے جاننا یعنی جنہوں تسی پیار کر دے ہو اس دے بارے علم رکھنا کہ او سونا کدہ دا ہے او دی ذات ظاہر اور او دی حرکات اور او دی اعمال کے بارے جاننا اے محبت دی پہلی شرط ہے پہلا درجہ ہے دعوی محبت دا اگر کوئی انسان کسی دا محب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اگر کسی دے نال محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا تو پہلے انہوں دیکھو کہ وہ اس معبود دے بارے جاندہ کتنا ہے تو انہوں پتہ لگ جائے گا جتنا کو جاندہ ہوئے گا وہ دی محبت کا ثبوت ہوئے گا وہ دی محبت کا ثبوت ہوئے گا علماء اسے واسطے سٹیجاں جو تے عوام نو کہن رہے کہ سیرت رسول پڑھو سیرت رسول نو جانو کیونکہ سارے سارے کا دعویٰ ہے کہ اسی محب مصطفیٰ ایرک فرام کہتا ہے کہ محبت کا پہلا درجہ دعوی محبت دے صحیح ہونے دا نالج آف بیلوڈ محبوب دے بارے جاننا ٹھیک ہے دوسرا ہے کہ او دے بارے میں جدو جانیا تو جتنا جتنا تمہاروں پتہ چلتا جائے گا اتنی اتنی تمہاری محبت کا ثبوت ملتا جائے گا جتنا تسی اس محبوب دے بارے دستے جاؤ گے تو سنن والا تمہاری محبت تے یقین کرتا جائے گا دوسرا جڑا ہے وہ ہے
کی درجہ ہے؟ وہ ہے محبوب دی پہچان، وہ دی معرفت کہ اس کو کتنا تسی سمجھ لیا ہے۔ تیسرا درجہ جڑا ہے وہ پھر رسپیکٹ، کہ تسی اس محبوب دی عزت کتنی کر دی، یعنی محبت تسی جان لیا، وہ دی پہچان حاصل کر لی، پھر اگلا درجہ رسپیکٹ دا، عزت دا ہے، ٹھیک ہے؟ جس تک تسی جتنا محبت دعویٰ کرو گے تہاڈا ادب دسے گا، بولنا نہیں پائے گا، تہاڈا ادب دسے گا کہ اے دا محب ہے۔ او دے سامنے جیویں دا تہاڈا ادب ہوئے گا۔ اور چوتھا درجہ او اندر پین فار بلو، اپنے محبوب دے بارے اپنے محبوب دی وجہ تو او دی محبت دی وجہ تو درد برداشت کر، اے او سٹیج آخری درجہ کہ محبوب دی پہچان بھی حاصل ہو گئی اور او دی تابعداری بھی کر لئی، جب او دی پہچان حاصل ہو گئی، او دی گل مان لئی، پھر او دے تے او دی رسپیکٹ کر لئی، اور آخری درجہ کہ او دے واسطے تسی کتنا تشدد، کتنی چوکھن اور کتنا درد، کتنی پین محسوس کیتی ہے۔ تو جب یہ پین آ جائے گی، یہ چار مقام پہچان، نالج، اتباع اور پھر کی ہے رسپیکٹ، تے پین جب حاصل ہو گئی تو سمجھو تہاڈا دعوی محبت سچا ہو گیا، دعوی محبت سچا ہو گیا۔ تے حضور حدیث ہے، حضور پاک دی خدمت گار ہے، وہ خدمت کر رہے ہیں، عرض کرتا ہے حضور میں تہاڈا محب ہاں۔ اچھا تو میرا عاشق ہے؟ انہیں کی عرض کی تھی یا رسول اللہ ہاں میں عاشق ہاں۔ آکھیا پھر تیار ہو جا، جڑا میرا عاشق ہے اس کی طرف مصائب اس طرح آندے ہیں جس طرح پہاڑ دی چوٹی تو پانی زمین وال دوڑتا ہے۔ یعنی اگر عاشق ہے تو مصیبتہ واسطے تیار ہو جا۔ کہ ہون اے جڑا محبوب دی گل کر رہا وہ عاشق ہے، اس نو محبوب دی پہچان ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تو اے نہیں، محبوب نو جاندہ بھی ہے، محبوب نو پہچاندہ بھی ہے، محبوب دی اتباع بھی ہے، محبوب دی رسپیکٹ بھی ہے، اور محبوب واسطے ہر درد جھلن واسطے تیار ہے۔ تو پھر وہ جب لفظاں کا انتخاب کرے گا، لفظ عام نہیں ہون گے، انہاں لفظاں دے اندر بھی بڑی کچھ اپنائیت ہوئے گی۔ آکھیا احسن، احسن کیوں آکھیا؟ بس اے ہی سمجھا گے حسن دی گل کر کے تو انشاءاللہ ایتھے بائنڈ اپ کرنا۔ احسن جڑا ہے نا وہ ظاہری حسن کہندے نے، حسین ہونا حسن دے وچ جڑا معنی پایا جاندا ہے نا وہ ہوتا ہے ظاہری۔ میں تو نظر آ رہا ہوں جس طرح کی میری شکل ہے، میری صورت ہے، یہ میرا حسن ہے، ٹھیک ہے؟ تو آنو لگ رہا کسی نو چنگا لگ رہا ہوئے گا، کسی نو مندہ لگ رہا ہوئے گا، اللہ دی دین ہے، اللہ نے بنایا ہے جمیں بھی تے اللہ نے فرمایا میں انسان نو ظاہری شکل و شباب جڑی دیتی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، او دی بناوٹ میں بڑی خوبصورت بنائی ہے، ظاہری حسن دیتا ہے، تو لہذا احسن کا معنی ہوتا ہے ظاہری حسن۔ آکھیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تو عَيْنِي، سونیا تیرا جے حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھیا، میری آنکھ نے کدی نہیں دیکھیا۔ اور پھر عاشق سی نا ایتھے کھلو جاندہ تے پھر وہ محبت کا دعویٰ سچا نہیں سی ہو سکتا۔ انہیں فوراً اپنی اس کمی دے ہوتے نا، اپنی وہ کمی جیڑی انہیں لفظاں دے وچ رکھی ہے اور بیان کیتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تو عَيْنِي، سونیا تیرے جے حسین آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھیا۔ پھر عشق نے ہود ماری نا، آکھیا کملہ ہو گیا ہے، ایک کی پہ کر گئے، صرف سونا
تے پھر تیری اکھ نے نہیں دیکھیا اے تے شان نہیں ہے محبوب دے محبوب ہون دی کی پیا کر دے عاشق ہے فوری آکھیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ او سونیا حسن تے ظاہری ہوتا ہے آنکھ میری دا قصور نہ دیکھے تیرے جا سونے ہونے دا قصور نہیں ہے اے نہیں ہو سکتا حسین حسین صرف تو ظاہری حسین نہیں ہے اور صرف یہ نہیں ہے کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھیا تے اے دا اے مطلب نہیں کہ دنیا جھوڑ ہو کوئی نہیں سکتا تسی یہ میں نے نہیں سی دیکھیا تے کیا میں کوئی نہیں سی دیا میں موجود تھا نا تے تہاڈا نام دیکھنا میرے عدم دی دلیل نہیں ہے اس واسطے آ گیا وہ غوش کر کی کیا کہنا ہے اے تو کی آکھڑے اے تعریف کر دیا کہ تے گستاخی نہ کر بوی اے نبی تردید کر اور میرے محبوب نو اللہ نے حسن دی کمال عطا کیتا ہے اور حسن ظاہری ہے لیکن حسن ظاہری صرف نہیں ہے نال جمال بھی ہے جمال بھی ہے تے پھر آنکھ دا نام دیکھنا اس تے دلیل نہیں کہ ہو ہے کوئی نہیں ہو بھی سکتے اے لفظ بھی شایان شان نہیں ہے اس بار کا دے فوری کہہ دے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور سونیا تیرے جا ظاہری حسین اور تیرے جا باطنی جمیل صرف حسین نہیں جمیل بھی اجمل مِنْكَ نہ کوئی ظاہری حسین تیرے تو بد کے ہے نہ کوئی جمال رکھن والا اور جمال دے اندر حسن بھی آ جاتا ہے اور اخلاق بھی آ جاتا ہے کردار بھی آ جاتا ہے ظاہری باڈی کی شکل و شباہت بھی آ جاتی ہے ساری صورت بھی آ جاتی ہے سیرت بھی آ جاتی ہے کہ کہہ دیتے ہیں اجمالو اہل لغت نے لکھا ہے کہ اجمالو دے وچ اس تو بڑا معنی ہے جیڑا کہ حسن میں اپنے دائرے چلانا ہے اور کردار دا اظہار بھی کرتا ہے تے آسان دیش نے کیا یہ لفظ نہیں سجدہ اے سجدہ ہے ایک ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ تیرے جا سونا تے جمیل کوئی نہیں اور آنکھ نے آنکھ ایسی دیکھیا نہیں تے اے بھی نہیں جچدا کہ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور سونے تیرے جا میری آنکھ نے کی دیکھنا ہے کسی ماں نے کوئی چلے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ چہرہ بدھا سبحان مختصر کرا گا پھر جڑا ہے نا جدو ایتھے پہنچے نا تے عشق نے پھر ہود ماری اس نے کیا نہیں اے نہیں گل بن گئی اے دے وچ نا محبوب کی تھوڑی جی شان گھٹ رہی اے میں کہہ رہا ہوں محبوب کی چاہتا ہے تے نال ہی کہہ دے عشق بول پیا او سو عقل نے کیا آج معلوم او احسن من کا لم ترکت تو عینی اس نے کیا نہیں آج معلوم من کا لم تلد النساء اے وجہ تے جمع کسی ماں نے نہیں عجبی عشق نہیں رجیا آکھے آسان چھڑ دے ایری گھلے خلقتا مبرعن من کل عیب او سونے ماں نے کی جمعیں تینوں تے ہر عیب تو جیڑا ماں جم دیئے اس کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہو سکتا ہے پر تینوں تیرے رب نے ہر عیب تو مبارہ تیرے رب نے ماں جڑی جمدی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہو سکتا ہے تے کوثر دی تفسیر ایویں نہیں پوری ہوندی جدو تک میں اے نہ آکھاں ایتھے بھی عشق صبر نہیں کیتی آکھیا ماں نے بنایا نہیں کیا اے دے وچ پھر محبوب دی کی مرضی ہوئی اے تے بنانے والے نے بنا دیتا جنہیں بنا دیتا
عشق کیا گل نہیں بڑھتی خلقت مبرئا من کل عیب او کی پہ کردا ہے کانک قد خلقت کما تشاء سونیا تیرے رب نے تینوں انج بنایا ہے جویں تو چاہے جویں تو چاہے تے اس واسطے کیونکہ اللہ ہے والا سوفا یعطیک ربک فترضی فلنولینک قبلۃ ترضاھا سونیا تو جدے چاہے گا اسی قبلہ موڑ دیں گے اور سونیا تو اجے بھی نہیں راضی تے تینوں حشر دیاڑے راضی کر دیں گے تیری یہی خواہش ہے تیری رضا سینوں پتہ ہے تو چاہنا ہے میرا کوئی امتی دوزخ نہ جائے تے سونیا اسی ہار تیرا امتی جنت پہ اور رضا کی ہونی ہے آقا دی رضا اے ہوئی ہونی نا تے لہذا عاشق سی ساڑھے ورگا کوئی ہوندہ ڈول جاندہ عاشق دا عشق نہیں ڈولیا محبت نے آکھیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تو عَيْنِي عشق نے آکھیا نا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء اس آکھیا نہیں دل نہیں بھریا عشق نے دل نہیں بھریا خلقت مبرئا من کل عیب آیا بھی دل نہیں بھریا کانک قد خلقت کما تشاء تے پھر اعلیٰ حضرت کہنے رہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے جہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے اشارت کل امامت کل اعلیٰ حضرت بھی عاشق نے اہل نہیں عاشق نے نا عشق دی گل دلہ خوب دیئے جب رب عاشق کے تو نے کیا اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْثَرَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ تے بریلی دا عاشق بولیا کہ انہوں نے کیا ہے اشانت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک سما کو سمک میں زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے اشارے سے چاند کو چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے ہائے 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 اللہ اکبر اے ہے حضور علیہ السلام ایک حسن ہے اور آپ نے اختیارات آپ دیا عظمتاں یعنی میرا اللہ کریم فرماندہ ہے کہ اے میرے محبوب دے امتی الکوثر صفت میں رکھ دیتی ہے اس دا موصوف تیرے ذہن دے وچ جو آندا ہے او سوچدا جا میں رب دی طرفوں اے اعلان ہے جو تو سوچے گا جڑی شان اور عظمت میرے محبوب دی تو سوچے گا او اسی اللہ اپنے محبوب نو بے حد و بے حساب عطا اللہ رب العزت ساڑا ایتھے بیٹھنا اٹھنا کیا سنیا سب اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور جنہ دوستہ نے اس اتنی پیاری مجلس دا اور حضور علیہ السلام دے ذکر دی محفل دا اہتمام کر کے اسا سارے عاشقانوں ایک جگہ تے جمع کیتا ہے اونا دا میں تہ دل تو شکر گزارا کیونکہ اے جڑے عاشق نے کو دنیاوی معشوق ہوئے نا او دا عشق
نفرتاں تے دشمنیاں پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ کا محبوب ایسا محبوب ہے جس کی محبت اور عشق لوگوں جوڑ دینا ہے۔ کہ اگر محبوب دا عشق اس محبوب دا عشق نہیں جوڑدا تو پھر ساڈا دعوی عشق جڑا ہے وہ غلط ہے۔ آج دے اس تقریر دا اور اس محفل دا یہی سبق ہے کہ اگر حضور دے نال محبت دا دعویٰ کر دیو تے آپس دے اندر، کیونکہ حضور دا جڑا محب ہے وہ دلاں دیاں کدورتاں، نفرتاں اور تمام اختلافات اور تمام قسم دیاں مخالفتاں جڑیاں نے انہاں نوں پس پشت رکھ کے حضور دی محبت کو ترجیح دیندا ہے تے حضور دے دوسرے محب دے نال پیار کردا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔